نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا، تنہا آدم اور منو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہمارے سکھ سماج سے پرمجیت سنگھ چنڈوک جی نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی، کنتو اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وکتویہ ہوا، ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے، اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کیول جوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار محبت کی کیجیے۔ یہ جتنی کہانی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ، اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں۔ ہندو اور مسلم 1400 سال سے تقریباً ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ ہم نے کبھی کسی دھرم کے آدمی کو اپنا دھرم چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنانے کی زبردستی نہیں کی۔ ہم نے ملک کی آزادی کے بعد، بدقسمتی سے ملک کی تقسیم کے بعد سے، ہم نے اس ملک کے اندر آپس کے اختلاف کو دیکھا، یہاں تک کہ اختلاف ہوتے ہوتے حکومتیں بدلتے بدلتے حکومت بی جے پی کی آئی۔ ہم نے کبھی یہ آواز نہیں سنی تھی، ہم نے یہ بھی سنا کہ ان 20 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس کرو، یہ آواز اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ فرقہ پرست ذہنیت اتنی آزاد ہو گئی کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم 20 کروڑ مسلمانوں کو پھر دوبارہ واپس کر کے اپنے گھر کی طرف لے جائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کو ہندو بنائیں گے، اس لیے کہ ہندو ان کا گھر ہے، ان کے باپ دادا ہندو تھے۔ مگر میں آپ کو، یہاں کے دھرم گرو بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں مسلمانوں کو نہیں، میں پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایسا کہنے والے لوگ نہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں، وہ جاہل ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کی تاریخ کو جانتے ہیں۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ بہت پڑھا لکھا آدمی، سمجھدار آدمی، اور RSS جیسی پارٹی کا صدر اور سنچالک، وہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اگر چاہیں تو اپنے دھرم پر رہیں اور چاہیں تو اپنے پوروجوں کی طرف لوٹ جائیں۔ کیا مطلب؟ ہندو بن جائیں، اس لیے کہ ان کے پوروج ہندو۔ ارے بابا، ہمارا سب سے پہلا پوروج منو ہے، ہم تو اس کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا کو کہتے ہیں کہ آؤ آؤ منو کے چرنوں کے اوپر اپنا سر رکھو۔ ہماری یہ تاریخ ہے، ہمارا یہ دھرم ہے۔ تمہارے آبا و اجداد ہندو نہیں تھے، تمہارا سب سے پہلا دادا پر دادا لکڑ دادا سکڑ دادا وہ منو تھا۔ منو ایک اللہ کی، ایک قوم کی عبادت کرنے والا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک قوم ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ اس دھرتی کی تاریخ ہے۔ نہ اس وقت شیو تھے، نہ رام تھے، نہ برہما تھے، کوئی نہیں تھا، تنہا آدم اور منو تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا پالنہار کون ہے، وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہمارے برادران وطن نے 33 کروڑ اپنے جن کی پوجا ہوتی ہے انہیں بنا رکھا ہے دیوی دیوتا۔ ہم نے 360 دیوی دیوتا بنا رکھے تھے۔ روز آنا صبح کو اٹھ کر ہم ان کی عبادت کیا کرتے۔ ہم راستے سے بھٹکے ہوئے تھے، منو کے راستے سے بھٹکے ہوئے تھے۔ اللہ نے ایک یتیم کو پیدا کیا جس کا باپ جا چکا تھا، اس کو گود میں لیا اس کے دادا نے، 8 سال کے تھے
چلا گیا. دادا نے ہاتھ پکڑ کر کے اپنے بڑے بیٹے کے ہاتھ میں دیا. بکریوں کو چراتا تھا، لیکن عرب کے لوگ پڑوسیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے. اس کا ویوہار بہت اچھا تھا. رشتہ داروں کو مال کو لوٹتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، وہ جوڑتا تھا. غریبوں کی مدد کرتا تھا، ان کے بوجھ کو اپنے سر پر لیتا تھا. سچ بولتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا. کسی کی امانت کے اوپر دست درازی نہیں کرتا تھا. جب وہ 40 سال کا ہوا تو اس نے وہی چراغ جو بھارت کی دھرتی پر چلا تھا اس کو عرب میں چلایا. میں مدنی صاحب، آپ میرے پتا تلیہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرات کے لیے. آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلائیں گے، میں سہارنپور آؤں گا. اور آپ کو نویدن کرتا ہوں، جین دھرم کے 24ویں تیرتھنکر بھگوان مہاویر ہوئے، اور اس سے پہلے بھگوان 523ویں تھے. ارشٹ نیمی جو ہے یوگی راج کرشن کے چچرے بھائی تھے. کنتو یاد رکھیے اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشبھ تھے، جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت کا اس کا نام پڑا ہے. آپ ایسے نہیں مٹا سکتے. آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں، اور میرے سارے دھرم کے سنت کوئی اس سے سہمت نہیں ہے. ہم کیول سہمت ہیں، آپس میں مل جل کر رہے، پیار سے رہے، محبت سے رہے. اور اس کے سوا یہ جو کہانی اوم منو اللہ اس کی اولاد، یہ فالتو کی باتیں ہیں. سارا پلیٹا لگا دیا ایکتا کے سدبھاونا کے سمیلن کو. ہمارے پرمات نکیتن کے سوامی چدانند جی نے پیار محبت کی باتیں کی. میں جین آچاریہ لوکیش منی پیار محبت کی باتیں کی. ہمارے گوسوامی تلسی جی مہاراج نے پیار محبت کی باتیں کی. پرمجیت سنگھ چنڈوک جی نے پیار محبت کی. اچھا ماحول چل رہا تھا. اور اس کے ساتھ جو سہارنپور سے آئے ہوئے مدنی صاحب کا جو وکتویہ آیا، وہ بالکل اس وکتویہ سے کوئی جوڑنے والی بات نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی ایک کہانی، ہم تو یہ کہتے ہیں ہم کو پیدا کرنے والا ہمارا ماں باپ ہے. ہمارے ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا ہے. ہم کو بھگوان مہاویر یا اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے. ہم ان کو اس سے اوپر مانتے ہیں. یہ فالتو کی باتیں، اس نے پیدا کیا، ارے پیدا میرے ماں باپ نے کیا. اور ہم یہ مانتے ہیں کہ میرے اچھے کرموں سے سدبھاگیہ کا نرمان ہوتا ہے، خراب کرموں سے دربھاگیہ کا نرمان ہوتا ہے. ہم اس فلسفی کو مانتے ہیں. ہم نے ساری ملک کو جوڑنے کی باتیں کی. انہوں نے اس طرح سے اس آدم کو، اللہ کو لا کر کے اور منو کو لا کے جس طرح سے پرتپادن کیا، پوری کی پوری یہ ہم جو بھارتیہ سرو دھرم سنسد کے لوگ، اور ہم نے سرو سمتی سے، میں اکیلا نہیں، ہم اس کا وروଧ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. میں جین درشن کو مانتا ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ مجھے پیدا میرے ماں باپ نے کیا ہے. کوئی بھگوان پیدا نہیں کرتا. بھگوان تو راگ دیش سے اوپر ہوتا ہے. بھگوان آسکتی موہ سے اوپر ہوتا ہے. بھگوان اٹیچمنٹ سے، ہیٹریڈ سے اوپر ہوتا ہے. اس کو بیچ میں گھسیٹنے کی ضرورت نہیں. جو مدنی صاحب تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سبھی جو ہیں وہ اسلام کے، میں نے جتنا کہنا آپ کو کہہ دیا. اب آپ اس کا وشلیشن کیجیے. بھارت ایک دھرم نرپیکش راشٹر ہے، لیکن اس منچ پر انیہ دھرموں کی اپیکشا کر کے کیول ایک ہی دھرم کو سروپری بنانے کی کوشش کی گئی، جو بھارتیہ سرو سنسد کو سویکار نہیں تھی. لوکیش منی جین نے اپنا پوری طرح سے وروध جتایا ہے. آپ سرو دھرم سنسد کے ایک سدسیہ، بھارتیہ سرو سنسد کا ہی وروଧ ہے یہ. جی بہشکار کر رہے ہیں آپ جی. اس کاریکرم کا. آپ کو کیا کہہ کر اس کاریکرم میں بلایا؟ دیکھیے، ہم کہہ بلائے تھے کہ بھارت کا جتنے بھی دھرم ہیں، سبھی دھرم گرو آ کر کے بھارت کو کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں، بھارت کو کیسے اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، اس کی بات کی جائے. غریبی، بے روزگاری، اشکشا، اس کی لڑائی لڑنی تھی. لیکن ہم یہاں پر دھرم کی لڑائی لڑ رہے ہیں. بھائی کون پرانا ہے، کون بڑا، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج کی بات کرو نا. منو اور آدم کو ایک بتایا گیا اور کہا گیا کہ سب لوگ، دیکھیے، ہر ایک دھرم کا اتہاس الگ الگ ہے، ہر ایک دھرم کا گرنتھ الگ الگ ہے. ہمیں اس پچھے میں نہیں پڑھنا، ہمیں آج کے بھارت کی بات کرنی ہے. اور یہ جو کاریکرم تھا، یہ آج کے بھارت کو سشکت، سوستھ، سمردھ کیسے ہم آتم نربھر بنا سکتے ہیں، اس کے لیے تھا. اوم اور اللہ کو بھی ایک بتایا گیا. اگر اوم اور اللہ کو ایک بتایا کہ اومکار کی جپ کرو، پھر اللہ کو کیوں بول رہے ہو؟